23واں پارہ سورہ صاد آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، اور آپ تذکرہ کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وَالْيَسَعَ، اور حضرت یسع علیہ السلام کا، وَذَا الْكِفْلِ، اور حضرت ذوالکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ہر ایک بہترین لوگوں میں سے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، حضرت ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل اور حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعارف تو پہلے بھی کئی اسباق میں گزرا، البتہ حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الانعام آیت نمبر 85 میں بھی اللہ پاک نے حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ انعام آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یسع حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے ہیں افراہیم، ان کی نسل میں سے حضرت یسع ہے، اور حضرت یسع علیہ السلام کا شجرہ نسل جو ہے حضرت یسع بن صفت بن ہدی بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضرت الیاس کے انتقال کے بعد یہ حضرت یسع علیہ السلام ان کے نائب بنے۔ حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے، یہاں بھی صرف نام ہی ذکر فرمایا قرآن کریم میں، سورہ صاد میں بھی اور سورہ انعام میں بھی صرف نام ذکر ہے، باقی ان کے بارے میں کوئی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ چند ایک روایات موجود ہیں، اور وہ بھی تاریخی روایتیں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اتنی بات ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور قرآن کریم میں چونکہ ان کا ذکر انبیاء کے ساتھ آیا ہے اور ان کے بارے میں اللہ نے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل یہ نبی تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ یہ نیک اور صالح انسان تھے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ ان کا ذکر انبیاء کے ساتھ آیا ہے قرآن میں، تو اس لیے یہ نبی ہی تھے۔ اور دوسرے نبی کا ذکر فرمایا وَذَا الْكِفْلِ، حضرت ذوالکفل،
اور حضرت ذوالکفل کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ذوالکفل کا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، یہ تینوں انبیاء بڑے صبر کرنے والے تھے۔ حضرت ذوالکفل کا تذکرہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں انبیاء کے ساتھ چونکہ ان کا بھی ذکر ہے، اس لیے راجع بات یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ذوالکفل کا معنی کفالت کرنے والا، یہ ان کا لقب تھا، اور ان کا نام بعض روایتوں میں حزقیل آیا ہے، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت ملی ہے، اور بعض مفسرین نے ذوالکفل کا نام بشر رکھا ہے، بشر بتایا ہے، اور بشر بن ایوب علیہ السلام بن عیش، اور ان کو ذوالکفل کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالکفل کا معنی کفالت کرنے والا، اور 70 انبیاء بنی اسرائیل کے ان کے زمانے میں ایسے تھے کہ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے حضرت ذوالکفل کے پاس آئے، اور چونکہ ان لوگوں کی جو بستیاں تھیں، یہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے ظالم لوگ تھے، ان لوگوں نے انبیاء کو اپنی بستیوں سے نکال دیا تھا۔ جب انبیاء کو بستی سے نکالا تو حضرت ذوالکفل کے پاس یہ 70 انبیاء بنی اسرائیل کے تشریف لائے، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ان انبیاء کی کفالت کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ذوالکفل رکھا جاتا ہے۔ یہ ان کا لقب ہے۔ نام حزقیل یا بشر مفسرین نے نام ذکر کیے ہیں۔ تو اللہ فرماتے وَاذْكُرْ اسماعیل، آپ ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے میرا نبی حضرت اسماعیل والیسع وذوالکفل، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ہر ایک تھے خوبی والے، بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ہذا ذکر، یہ سب نصیحت ہے۔ فرمایا کہ یہ جتنے بھی انبیاء کے سے پہلے واقعات ذکر کیے گئے، تو ان واقعات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کے تذکرے کرنا نصیحت ہے، اور اس سے سبق حاصل کرو جو انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں مصیبتیں آئیں، اللہ نے انعامات سے پھر نوازا۔ اے امت والو، ھذا ذکر، یہ واقعات صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو جو ان واقعات میں سبق دیا گیا ہے۔ تو ھذا ذکر، یہ سب نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک متقین کے لیے لحسن مآب، البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں وہ متقی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ رب فرماتے ہیں بہت ہی اچھا ہے، یعنی بہت اچھا سے مراد جنت ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ۔ مزید آگے پھر جنت کی اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک متقین کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ایسے باغات کہ ان پہ خزاں نہیں آتی، سال کے پورے مہینے جب تک وہ ہوں گے، اور اب تو مرنا یا کسی چیز نے ختم نہیں ہونا، اللہ کی جنت کی نعمتوں نے بھی ختم نہیں ہونا۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا،
ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، یدعون فیہا منگوا رہے ہوں گے اس جنت میں، بفاکہۃ کثیرہ بہت سے پھل جنتی لوگ کھانے کے لیے منگوا رہے ہوں گے اپنے غلاموں سے، اور جو ان کی خدمت پر جو بھی مامور ہوں گے ان کو حکم دیں گے، منگوا رہے ہوں گے۔ ایک ادنا جنتی کو بھی اللہ جنت کے اندر 80,000 غلام دیں گے جو ان کی خدمت کریں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ منگوا رہے ہوں گے اس جنت میں بہت سے پھل، وشراب اور پینے کی چیزیں۔ جنت میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ پاک نے شہد کی نہر اور صاف میٹھے پانی کی نہر، شراباً طہورا کی نہر، دودھ کی نہر کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ وشراب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جنتی اس میں اپنے غلاموں سے منگوا رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، وعندہم اور ان جنتیوں کے پاس قاصرات الطرف نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی، اتراب ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ کھانے پینے والی اشیاء کے علاوہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا جنتی لوگوں کے لیے ہم عمر عورتیں ہوں گی، اور سورہ نبا میں بھی اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ وہاں بھی فرمایا وکواعب اترابا ہم عمر نوجوان لڑکیاں ہوں گی جنتیوں کے لیے۔ انسانی زندگی کی تکمیل میں مرد کے لیے عورت کا بھی حصہ ہے، عورت کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ اللہ نے اس تعلق کو یوں بیان کیا قرآن کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تم مردوں کا لباس ہیں اور تم مرد لباس ہو ان عورتوں کے۔ اللہ نے اس رشتے کو قرآن میں یوں بیان فرمایا اور فرمایا جنت میں ان مردوں کے لیے ازواج مطہرہ پاک اور صاف بیویاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ حوریں ہوں گی جنتی انسان کے لیے، اور ایسی جنت کی حوریں ہوں گی فرمایا اگر وہ اپنے حسن کو دنیا میں دکھا دے، سورج کی روشنی اس حور کے مقابلے میں ماند پڑ جائے اور پوری دنیا روشن ہو جائے، اور فرمایا جنتی کو وہ ازواج مطہرہ وہ پاک بیویاں ملیں گی، شرم و حیا والی ہوں گی، قاصرات الطرف شرم و حیا والی، آنکھیں کی نگاہ نیچے رکھنے والی ہوں گی، کسی اور کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھنے والی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے بھی جنت کے اندر مرد کو بھی حسن اللہ دوبالا عطا فرمائیں گے، اس لیے وہ جنت کی عورتیں بھی قاصرات الطرف اتراب شرم و حیا والی، کسی اور مرد کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ اتراب ہم عمر عورتیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی اور جوان ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی جوان ہوں گی۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اللہ فرماتے ہیں ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لیوم الحساب، حساب کے دن میں، قیامت کے دن۔ اے اللہ پاک فرما رہے ہیں لوگو ھذا ما توعدون،
تم دنیا میں اگر اچھے اعمال کرو گے، میں اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آخرت میں رب فرمائیں گے ھذا ما توعدون، جو دنیا میں تم سنا کرتے تھے جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لیوم الحساب، روز حساب میں، ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، نہیں ہے اس کے لیے ختم ہونا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی، رب فرماتے ہیں جنتیوں کو، رب فرمائیں گے ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا رزق ہے، یہ ہماری نعمتیں ہیں، ما لہ من نفاد، اس کو ختم نہیں ہونا، اب تمہاری زندگی بھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں، اب انہوں نے بھی ختم نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس جنت کے لیے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔